دے نال ہونگے حامی ساڈے آمینہ دے لال ہونگے جہدوں وچ حشر دے سوال ہونگے حامی ساڈے آمینہ دے لال ہونگے حامی ساڈے آمینہ دے لال ہونگے جاوے اے دنیا مسافر ہانا کوئی آوے کوئی جاوے کس دی جرت محمد بخشا اتھا پکے ڈیرے لاوے آپ کی سماعتوں کی نظر تشریف لاتے ہیں استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد ناظم صاحب سلطانی، ان سے ملتمس ہوں وہ آئیں اور اظہار تعزیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ روزہ رکھ کے سارے بندے بھائی درود پاک پڑھیں۔ السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمامی حضرات، میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں نماز جنازہ کے لیے۔ اور نماز جنازہ یہ نماز کی طرح ہے۔ اگر نماز کی طرح ہے تو پہلے اسی لیے صفیں لگائی جاتی ہیں، اور بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے صفیں لگانے والے بچے ہوتے ہیں، ساتھ کوئی بتانے والا نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے الحمدللہ ہمارا علاقہ تحصیل سینسا رجور، وہاں پر تو جناب جی کی نگاہ سے حال یہ ہے کہ قبر بنانے سے پہلے بھی ایک کمپاس والا بندہ کھڑا ہوتا ہے، اور قبر کھودنے والا نہ اتنا بڑا اسکول کا کوئی ماسٹر ہے، نہ ہیڈ ماسٹر ہے، نہ پروفیسر ہے، نہ مولوی ہے، لیکن قبر کھودنے والے بندے کو پتہ ہے کہ میں قبر کا قبلہ کیسے رکھ رہا ہوں۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہم صرف فرضی معاملات کر کے چلے جاتے ہیں، اور جانے والے کو ہم کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں، اور قبر میں رکھنے کے بعد ہم اس کے لیے کیا توقعات کرتے ہیں کہ اب اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ ہر بندہ دنیا کے معاملات کے لیے روتا ہے، کوئی بندہ جانے والے کی قبر کے لیے نہیں رو رہا ہوتا، اس کی آخرت کے لیے نہیں رو رہا ہوتا کہ پہلی رات کیسے گزرے گی، دوسری رات کیسے گزرے گی، تیسری کیسے گزرے گی۔ او خدا کے بندو، تھوڑی دیر کے لیے لائٹ بند ہو جائے، کمرہ بند ہو، ہم گھبرا جاتے ہیں۔ تو وہ اندھیری قبر میرے آقا فرماتے ہیں اے قبر نے چنگے بندے نو بھی دبانا تے گناہگار نو بھی دبانا۔ تے دبانا اے رسول اللہ اپنے ہاتھ مبارک نال، رسول اللہ دے ہاتھ وڈے، حضور دیاں شاناں بھی وڈیاں، اسی اشارے دے قابل ہے ہی کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھاں دیاں انگلاں مبارک سامنے کیتیاں، تے ایک ہاتھ دیاں انگلاں دوجے ہاتھ وچ پائیاں، تے پا کے پھر فرمایا جب قبر دباتی ہے نا تو ایسے دباتی ہے کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف میں ایسے پیوست ہو جاتی ہیں۔ آپ بتاؤ پتہ ہے کسی کو کس کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو پہلی چیز ہے نماز جنازہ۔ میں تو ریکویسٹ کرتا ہوں ہر علاقے میں ایک کمیٹی ہونی چاہیے، اور وہ کمیٹی موت کے سارے معاملات، غسل، کفن، دفن، جنازہ اور قبر بنانے والے سارے معاملات اس کی نگرانی کرے
اور ایک عالم کو اس کے لیے مختص کر لیا جائے. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں، آج اتنی بڑی بات ہے، جو ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں اس کا قبلہ ہی درست نہیں ہے، اور صفیں بھی بنی ہوئی ہیں، اور جو شور مچا ہے یہ ٹھیک ہے. بعض بندوں کو تکلیف ہوتی ہے، بھائی صفیں بنی ہوئی ہیں ادھر کھڑے ہو جائیں، لیکن ایک بندہ اگر آ کر ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جو صفیں بنی ہیں یہ کمپاس کے مطابق ٹھیک نہیں ہیں، اور ہم نے چیک کیا ہے، تو پھر ہم آپ کی ساری نماز کے ذمہ دار ہم مولوی ہیں. اس لیے میں پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں بار دیگر کہ ہر علاقہ کے اندر غسل، کفن، دفن، جنازہ کے معاملات تک، یار اگر ہم دنیا کے معاملات کے لیے جمع ہو سکتے ہیں تو سب سے بڑی ہمدردی تو مرنے والے کے ساتھ یہ ہے نا کہ ہم اس کے آخرت کے ساتھی بن رہے ہیں. جڑا بندہ آخرت کا بھی ساتھی نہ بنیا تو پھر وہ کل کی فائدہ، اس سے کیا فائدہ ہے ہمیں. اس لیے میں تو سچی بات کہہ رہا ہوں، الحمدللہ ہمارے علاقہ رجور کے اندر سب سے پہلے قبلہ حضرت صاحب گلہار شریف والے تشریف لائے، اور سب سے پہلے قدم جو وہاں 1960 کی دہائی میں پہلی مسجد بنی وہ ہمارے علاقہ رجور میں بنی. ہم نے تو 1983-84 میں جا کے آنکھ کھولی ہم نے، اور ہمیں کیا پتا کہ یہاں کتنی قربانیاں ہوئی ہیں اور دین کے لیے کیا معاملات ہوئے. یہ تو میں سچی بات کہہ رہا ہوں، جہاں نیکوں کے قدم لگیں، جہاں علماء کی بات کو پلے باندھا جائے، وہاں پھر بندے کی دنیا بھی بہتر ہوتی ہے، قبر بھی بہتر ہوتی ہے، اور حشر بھی بہتر ہوتی ہے. قبر میں آپ کو پتا ہے بندے کو رکھا جائے گا، اور نیک بندہ اس کا منہ قبلے کی طرف رہے گا، لیکن گناہگار بندہ ہوا استغفر اللہ تو اس کا قبلے سے منہ پھر جائے گا. ہم پہلے ہی پھیر رہے ہیں، ہم پہلے ہی قبر کا قبلہ ہی درست نہیں ہے، قبر بنانے والا بھی پتہ نہیں ہے. اور اللہ کا شکر ہے یہاں تو اللہ کا کرم ہے، محلے والے کھودتے ہیں. ڈڈویال میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پٹھانوں کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے قبر کھودنے کے لیے. اللہ کا ابھی تک ہم پر فضل ہے. میں پہلے کہہ رہا ہوں جنازے تقریروں کے لیے نہیں ہوتے. جس نے جنازہ دیکھ کر بھی اپنی موت کو سامنے نہ رکھا، جس نے کندھوں پر سوار ہونے والی میت کو سوار ہوتے دیکھ کر بھی اپنی میت کو، اپنی قبر کو، اپنی موت کو سامنے نہ رکھا، تو پھر وہ توبہ کرے. ابھی توبہ کے دروازے اللہ نے زیادہ کھول دیے ہیں. ماہ رمضان کی ابتدا ہوئی، میرے آقا نے فرمایا جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے گئے اور جنت کے سارے کھول دیے گئے. یہ جنت کے کھلے ہوئے ہیں. عام دنوں میں میاں صاحب فرماتے ہیں پچھلی راتی رحمت رب دی بلند کرے آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا ہے دروازہ. عام دنوں میں میاں صاحب فرماتے ہیں پچھلی راتی، کیڑی راتی؟ رات کا آخری پیر. میاں محمد بخش فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بات کرتا ہوں. جو لوگ کہتے ہیں نا میاں صاحب کا کلام ایسے ہے، وہ سنیں. آپ نے پھر ایک حدیث بیان کرتے ہوئے اس کو شعر کی صورت میں رکھتے ہوئے فرمایا پاک نبی نے اے فرمایا کر لو خدمت ماں دی، جن نے کعبہ تکنا ہوئے تک لو صورت ماں دی. پھر اگلی حدیث میں صرف ضمناً آپ کے اشعار کو حدیث کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، جو کہتے ہیں میاں صاحب کا کلام، میاں صاحب کا کلام. اور خدا کے بندو، اللہ کا ولی تو ولی بنتا ہی نہیں ہے جب تک کامل شریعت اس کے پاس نہ ہو. اور میاں صاحب کا مقام یہ ہے، آپ نے مقبوضہ کشمیر میں جہاں جس جنگل میں چلہ کاٹا، وہاں کے لوگ گواہ ہیں کہ جنگل کا شیر، آپ نے اس غار میں چلہ کاٹا. جب آپ غار کے اندر عبادت گزار ہوتے تو شیر باہر پہرا دے رہا ہوتا. اور جب آپ اشراق کے نوافل کے لیے سورج بلند ہوتا، اشراق کے نوافل کے لیے پتھر پر آ کر جب اشراق کی نیت کرتے تو شیر سب دیکھتے کہ اندر چلا جاتا. جن کے شیر تابع دار ہو جائیں نا، ہمیں تو گلی کا کتا بھی نمازی بن کے گزرنے نہیں دیتا. ہم دور سے کہتے ہیں جی اپنے کتے کو باندھیں جی. اور اللہ کے ولی یہ ولی ہوتے ہیں، ان کی نشانی یہ ہے کہ گلی کا کتا تو دور کی بات، جنگل کا شیر بھی انہیں غلام مصطفیٰ سمجھ کے احترام کر رہا ہوتا ہے. اور یہ بات حضرت سفینہ سے چلی ہے کہ حضرت سفینہ جب روم کے جنگلوں میں رستہ بھول گئے اور پھر جنگل کے شیر نے آپ کی تابعداری کی
اور سر جھکا کے کہا جب آپ نے فرمایا یا ابل حارث انا مولا رسول اللہ، اور شیر مجھ پر جبٹ کے حملہ کرنے والے سنو میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ آپ کو نماز کا پتہ نہیں تھا، آپ کو قرآن پورا یاد نہیں تھا، آپ کو اللہ کا نام یاد نہیں تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں جی صرف اللہ اللہ کرو، یہ کرو گے تو شرک ہو جائے گا۔ حضرت سفینہ کو کسی نے نہیں کہا کہ اللہ کو چھوڑ کے رسول اللہ کا نام شیر کو بتا رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے؟ جنگل کے شیر نے کہا او سفینہ جس نبی کا تو غلام ہے اس نبی کا میں بھی غلام ہوں۔ اور پھر میاں محمد بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا شیر کیا سفینے تائیں جاؤ رایا جاندے جیڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام نہ دے۔ میں ضمناً بات آپ کی کر رہا ہوں کہ آپ کے اشعار یہ نہ کہ سمجھے یہ ویسے بات ہے، نہ آپ اللہ کے ولی ہیں اور آپ کے اشعار قرآن و حدیث کے ساتھ ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اللہ پاک کا ہم پر فضل ہے، یہ اللہ پاک کا ہم پر خاص فضل ہے کہ ماہ رمضان کے اندر اللہ پاک نے ہمیں نماز تراویح ماہ رمضان عطا کرنے کے بعد اور روزہ اور نماز تراویح اور قرآن جیسے لمحات دوبارہ عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کے لیے اولیاء دعا کرتے ہیں اور اولیاء تو اولیاء میرے مصطفیٰ دعا کیا کرتے تھے اللہم بلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں رمضان میں پہنچا۔ جس رمضان میں پہنچنے کے لیے میرے مصطفیٰ دعا کرتے ہیں نا اس رمضان میں ہم آ چکے ہیں۔ اب اس رمضان میں آ کے پچھلی راتی رحمت رب دی بلند کرے آوازہ، اب رمضان کا مہینہ شروع ہوا، چاند طلوع ہوا، رمضان کی پہلی شام اللہ نے توبہ کے دروازے کھول دیے، اللہ نے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ سائل ہو نا تو بادشاہ چاہے تو ایک دروازہ کھول دے، یار یہی کافی ہے، دو دروازے بیت المال کے کھول دے یہی کافی ہے، یا اللہ تیری رحمت کتنی بڑی ہے، تو نے دو بھی نہیں کھولے گناہگاروں کے لیے، تین بھی نہیں کھولے، سارے کے سارے کھول دیے۔ اب بھی کوئی بندہ توبہ نہ کرے، اب بھی کوئی بندہ معافی نہ مانگے۔ بات کہاں سے چلی تھی؟ بات چلی جسے جنازہ دیکھ کر بھی اپنی قبر یاد کوئی نہ آئی، جسے جنازہ دیکھ کر بھی اپنی موت یاد کوئی نہ آئی، وہ توبہ کے دروازے کھلے ہیں، توبہ کر لیں۔ وہ اس دل پر جو میل جمی ہے گناہوں کی وجہ سے پورا سال، اب رب کی رحمت کھلی ہے دھونے کے لیے۔ مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اگر اللہ نے عذاب سے دوچار کرنا ہوتا تو ماہ رمضان کبھی نہ عطا فرماتا۔ کتنے خوش قسمت ہیں ہم کہ اللہ نے ہمیں یہ ماہ رمضان عطا فرمایا۔ میں پھر بار دیگر آپ کی بارگاہ میں یہ بات رکھ رہا ہوں کہ ہر علاقہ ہر محلہ اپنے ہاں کمیٹی بنائے اور اپنے جامعہ مسجد کے محلے میں استاذ ہیں امام ہیں انہیں مدعو کر لیا جائے، میٹنگ کی جائے اور اس میں یہ سارے معاملات رکھے جائیں۔ بار بار بندہ کہ صفیں سیدھی کریں، بار بار بندہ یہ کہ قبر سیدھی نہیں ہے، اس کا قبلہ درست نہیں ہے، بار بار کوئی بات آ کر بندہ کفن کے متعلق سمجھائے، غسل کے متعلق سمجھائے، نانا انشاءاللہ اللہ پاک کا ہم پر فضل ہے اور جگہ جگہ مسجدیں، تو ہمیں ان مسجدوں سے علماء سے اور دین سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا بھی بہتر کرنی چاہیے، قبر بھی بہتر کرنی چاہیے، عشر بھی بہتر کرنی چاہیے۔ یہ جو صفیں بنی ہیں اس کے مطابق باقی سارے سنگی صفیں بنا لیں۔ اللہ کے حضور یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے روزوں، ہماری نماز تراویح اور قرآن کی تلاوت کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہ پاک ماہ رمضان المبارک اور روزہ دار حضرات تیری بارگاہ میں جن روزہ داروں سے تو محبت کرتا ہے
یا اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ملتجی ہیں، اللہ بزرگوں کی کامل مغفرت فرما، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ ان کی قبر کی حشر کی ساری منزلیں آسان فرما، یا اللہ تو نے جنت کے دروازے کھول رکھے ہیں، یا اللہ جنت کے جو دروازے کھلے ہیں اپنے محبوب کے صدقے سارے دروازوں سے انہیں گزرنا نصیب فرما، یا اللہ اپنے محبوب کا صدقہ گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ میری اماں جسمیت حاضرین، نماز جنازہ کے شرکا، ہم سب سے تعلق رکھنے والے جتنے فوت ہو گئے ہیں بزرگوں میں سب کی کامل مغفرت فرما، یا اللہ ان کے اولاد کو عائزہ و قربا کو صبر جمیل عطا فرما، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد و آلہ وصحبہ کہ ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے، بس نام خدا دا رہنا، ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے، بس نام خدا دا رہنا، تے دم دم نال محمد بخشا، اسی اللہ اللہ کہنا، تے نہ کر بندیا ہے تو میری میری، نہ کر بندیا تو میری میری، نہ تیری نہ میری، چار دناں دا دنیا میلا، تے پھر مٹی دی تیری، کہ نارو چلیا موت دا سن کے، نارو چلیا موت دا سن کے، تے نہ روڑ اکھیاں چوں پانی، کیونکہ ٹر گئے نبی محمد سرور، اے من تقدیر ربانی، تے ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا، ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا، اتھے وارس کون حسن دا، سدا نہ رہ سڑ شاخاں ہریاں، تے سدا نہ پھل چمن دا، تے اصلاں نال جنے کی کریے او نسلاں تک نہیں بھول دے، بد نسلاں نال نیکی کریے او پٹھیاں چالاں چلے دے، کہ بے قدرے دی یاری کولو، بے قدراں دی یاری کولو، توبہ لکھ لکھ واری، چنگا ہویا لڑ نیڑیوں چھڑیا، اج عمر نہیں گزری ساری، تے نیچاں دیو نیچاں دی اشنائی کولو، فیض کسے نہ پایا، ککر تے انگور چڑھایا، تے ہر گچھا زخم آیا، کہ ٹر گئے یار محبت والے، ٹر گئے یار محبت والے، تے لے گئے نال ہی ہاسے، دل نہیں لگدا یار محمد، اساں جائیے کیڑے پاسے، تے دیگر ٹلی تے شام پیاں، تے لوگ کراں نو آئے، او نہیں آئے او پرت محمد، جڑے آپ ہتھی دفنائے، اے دنیا دن چار دیاڑے، او تو کی اتھوں لے جانا، آخر کام کاری یار بنا لے سونا کملی والا، جے کل جنت تو جانا،
جسے چاہا در پہ بلا لیا سب جسے جانا ہاتھ اٹھا کے جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا یا جسے چاہا اپنا بنا لیا کہ میں نیوا میرا مرشد اوچا میں اچھیاں دے سنگ لائی صدقے جائن اچھیاں تو جنہ نیویاں نال نبائے او جس چاہا در پہ بلا لیا جس چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بالا غلو بے کمال ہی اے دنیا ایک مسافر خانہ تو کوئی آوے کوئی جاوے کس دی جرت محمد بخشا اتھے پکے ڈیرے لاوے نا کر بندیا نا کر بندیا تو میری میری او نا تیری نا میری او 4 دناں دا اے دنیا میلا تے پھر مٹی دی تیری تے میں او تے تلکن رستا مینوں دے